اکلا کا سمجھنا ہی جو مشکل ہوگا، کیسے کہہ دوں کہ ہر ایک پیر بھی کامل ہوگا۔ تو اگر مرید ہونا ہے تو کامل پیر سے مرید ہونا چاہیے، اور جو پیر ہوتا ہے وہ تو کامل ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہر چیز میں جو ہے ملاوٹ نظر آتی ہے، تو اس لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ پیر کامل ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کو گھر کی ضرورت ہے، آپ کوئی گھر لینا چاہتے ہو، جب آپ نے گھر کی خواہش ظاہر کی، کسی کے سامنے کہا کہ بھائی مجھے گھر کی ضرورت ہے، وہ کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو گھر دیتا ہوں اور بہت ہی سستے داموں میں مل جائے گا، اور اس نے آپ کو جو ہے وہ بچے لوگ کا کھلونا جو ہوتا ہے اس شکل میں ایک بنا ہوا گھر آپ کو دے دیا، تو گھر تو آپ کو مل گیا، لیکن کیا آپ اس گھر میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ یا آپ کو صرف گھر کی تصویر دکھا دی، وہ تصویر میں اگر آپ اشارہ کر کے پوچھو گے کہ وہ کیا ہے تو اس کو بھی گھر کہا جائے گا۔ وہ بچے کے جو کھلونے کو اگر اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ کیا ہے تو اس کھلونے کو بھی کہا جائے گا کہ گھر ہے، لیکن یہ وہ گھر نہیں جس میں رہا جا سکے۔ گھر کہا جائے گا لیکن وہ گھر نہیں ہے جس میں رہ سکو۔ تو رہنے والا گھر الگ ہے، تصویر والا گھر الگ ہے، بچوں کے کھلونے والا گھر الگ ہے۔ رہنے کے لیے اصلی گھر کی ضرورت پڑے گی، کامل گھر کی ضرورت پڑے گی۔ ویسے ہی جب آپ مرید ہو رہے ہیں، آپ نے جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس کے جلووں کا ارادہ کر لیا ہے، اس کی دید کا ارادہ کر لیا ہے، تو اب جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو اب آپ کو نقلی پیر یا نقلی گھر میں جا کر سکون نہیں ملے گا۔ جب آپ اس کے اصلی گھر میں جاؤ گے تب آپ کو سکون ملے گا۔ کھلونے سے یا تصویر سے کام نہیں چلے گا۔ تو ویسے ہی بہت سارے صوفی لفظ کا استعمال کرنے والے، پیر لفظ کا استعمال کرنے والے ایسے بھی موجود ہیں، تو بڑے جبہ کبا میں ہیں، وقت کے بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں، بہت فہم و فراست والے ہیں، کچھ نادان ہیں، ہر کوئی اپنے نام کے ساتھ پیر و مرشد لگا رہا ہے، لیکن کوئی ان میں کاغذ پہ بنی ہوئی گھر کی تصویر کی طرح گھر ہے، تو کوئی بچوں کے کھلونے کی طرح گھر ہے، کوئی مٹی کا گھر ہے، کوئی پلاسٹک کا گھر ہے، کوئی کانچ کا گھر ہے، لیکن وہ گھر رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو اصلی گھر کی ضرورت ہے، تو آپ کو سب سے پہلے اصلی گھر یعنی پیر کامل کی جستجو ہونا چاہیے۔ اب پیر کامل پہچانیں گے کیسے کہ پیر کامل کون ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر ہمیں کپڑے کی ضرورت ہو تو ہم کپڑا لینے کے لیے کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں، کپڑے والے کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ہمیں راشن کی ضرورت ہو تو ہم راشن والے کے وہاں جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی اگر آپ کو اللہ چاہیے تو آپ کو اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا نا۔ تو پیر کامل وہی ہوگا جو اللہ والا ہے، جو اللہ والا ہے وہی پیر کامل ہے۔ لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ کپڑے والے کے وہاں تو کپڑا ملتا ہے، اگر آپ کسی کپڑے والے کے وہاں گئے، اس کے گھر میں دکان میں آپ کو کپڑا ہی ملے گا۔ ویسے ہی آپ اگر اللہ چاہتے ہو کسی اللہ والے کے وہاں جاؤ گے تو اس کے اندر اللہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر اللہ ہے تو آپ کو اللہ دے گا۔ اگر ایک برتن جس کے اندر شربت ہو، اگر اسے اڑیلوں گا تو اسے شربت گرے گا، اگر اس میں پانی ہو تو پانی گرے گا، اگر اس میں شراب ہو تو شراب گرے گی۔ ویسے ہی
اللہ والا صوفی وہ ہے جسے پیر کہہ رہے اللہ والا پیر، پیر کامل، تو وہ اللہ والا ہونا چاہیے، یعنی اس پیر کے اندر بھی اللہ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں اللہ نہیں ہے تو اب اللہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ پیر نے تمام اسما کی نفی کر کے، تمام صفات کی نفی کر کے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو رب کے اسماء اور صفات کے ساتھ ظاہر کیا ہو اور اپنی ذات کو رب کی ذات میں فنا کر لیا ہو، وہ اللہ والا ہے کہ اس نے اپنے اسماء کو اللہ کے اسماء میں فنا کر لیا، اس نے اپنی صفات کو فنا کر کے اللہ کے صفات کی صفات میں بقا حاصل کی، اس نے اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں جو ہے فنا کر لیا، وہ اللہ کے ساتھ باقی ہے اور اللہ کے اسماء اور صفات کے ساتھ ظاہر ہے، وہ اللہ والا ہے۔ لیکن اب پتہ کیسے چلے؟ ایک عام مرید اگر کسی پیر کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے کہ بھائی مجھے پیر کامل سے مرید ہونا ہے، تو اس کی تو یہ نگاہ نہیں ہے کہ وہ پہچان لے کہ پیر کامل ہے، تو اسے کیسے پتا چلے گا پیر کامل ہے؟ تو بس بالکل اسی طرح پتا چلے گا کہ کسی اندھیرے گھر میں اگر شمع روشن کر دی جائے تو اس کی روشنی سے گھر منور ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ ہر طرف سے اس کی روشنی پائیں گے، تعلیمات کی شکل میں، عشق کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں، آپ وہی روشنی پائیں گے کہ جو آپ کو نور کی شکل میں ملے گی، اللہ کے نور کے، نبی کے نور کی، یعنی کلمے کے نور کی شکل میں وہ تعلیم ملے گی آپ کو۔ تو جب وہ کلمے کا نور بکھر رہا ہوگا اور آپ کو اس نور کے ذریعے وہ شمع عشق الہی کی طرف اگر توجہ دلائی جائے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ یہ اللہ والا ہے۔ پھر بھی اب بھی کامل یقین نہیں ہے تو بس یاد رکھیے کہ اگر وہاں سے روشنی آ رہی ہے تو مطلب ہے کہ شمع روشن ہوگی۔ تو آپ جس وقت اس پیر کامل سے بیعت ہوں گے اور آپ کی شمع اس آپ کی بجھی ہوئی شمع اس پیر کامل کی روشن شمع سے ملے گی تو آپ کی شمع روشن ہو جائے گی اور آپ کے اندر اللہ رب العزت کا نور داخل ہوگا، نبی دو جہاں کا نور داخل ہوگا، کلمے کا نور داخل ہوگا۔ اور یہ نور جب داخل ہوگا، اللہ کا نور داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جیسے ہی اللہ کا نور آیا آپ کے اندر، آپ اللہ کے ذکر میں ہو گئے اور آپ کے باطن میں اللہ کے ذکر کی شمع روشن ہو جائے گی۔ اور جب اللہ کے ذکر کی شمع روشن ہو جاتی ہے تو اس وقت فرمان الہی ہوتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا سکون ہے۔ تو جس وقت وہ شمع اندر روشن ہوگی تو پہچانیں گے کیسا کہ یہ وہی شمع ہے، تو آپ اسی سے پہچانیں گے کہ وہ شمع کے ذریعے آپ کے اندر سکون کے منازل کھلیں گے، اور جب وہ سکون کے منازل کھل جائے تو آپ سمجھنا کہ آپ کی شمع جس شمع سے ملی ہے وہ شمع وہی شمع رسالت کی شمع ہے، وہ شمع قدرت کی شمع ہے، وہی شمع جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی شمع ہے کہ اس شمع سے آپ کی شمع ملی ہے، آپ نے اپنی لو اس شمع سے لگا اور آپ کی شمع بھی جل اٹھی، آپ کا بجھا ہوا چراغ بھی اس سے جل اٹھا، تو بس سمجھ لیے گا پیر کامل کا دامن مل گیا۔ تو اب ایسے پیر کامل کی ضرورت ہے جس سے آپ کا بجھا ہوا چراغ روشن ہو، آپ کے باطن کے اندر واردات شروع ہو جائے، آپ کے باطن کا دروازہ کھولے، تو پیر کامل کا دامن حاصل ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف ایک لا کا سمجھنا بھی جو مشکل ہوگا، کیسے کہہ دو کہ ہر ایک پیر بھی کامل ہوگا۔